بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو اس بات سے شروع نہیں ہوگی کہ اسرائیل اور فلسطین تنازع سے اہم اپڈیٹس کے ساتھ، کیونکہ اب یہ مارکا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ بس سمجھ نہیں آ رہا کہ رشیا کو کس بات کی جلدی ہے۔ امریکہ جو اسرائیل کی حفاظت اور سیکورٹی کے لیے پریشان تھا، اب اپنی خیر منائے۔ مشرق وسطیٰ کے اڈوں کو تو امریکہ بھول رہا ہے، کیونکہ ایران اس ساتھ کیا کرے گا۔ امریکہ کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی۔ رشیا جو ہے امریکن ریاستوں پہ قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے پہ لگ گیا۔ شاید اس بارے میں کوئی نہ کوئی قدم اب اٹھایا جائے۔ یہ میں دور کی کہانیاں نہیں آپ کو سنا رہا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو ہو رہا ہے، باقی آپ سمجھیں۔ یہ تو اسرائیلی فوج نے تسلیم کر لیا کہ جس صورتحال کا سامنا اسے غزہ کے اندر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن حماس نے جو اشر پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ ڈرون حملوں کے بعد حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف 7 اکتوبر جیسی کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت چیزیں جس پہ روشنی ڈالنی ہے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ مزید اپڈیٹس آپ کو خود ملیں گی۔ آج کی تفصیل کا آغاز کروں گا ایک ایسی رپورٹ سے جسے سن کے عجیب لگتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ رشیا یوکرین کے بعد الاسکا، گیانا، وینزویلا وغیرہ کے ذریعے امریکہ کو کمزور کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے رشین پریزیڈنٹ کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھنے میں آئی ہے۔ ہنگامی دورے، ہنگامی ملاقاتیں، ہنگامی فون کالز، درحقیقت دنیا میں ایک نئے ورلڈ آرڈر کا آغاز ہے۔ اس کے متعلق تفصیل سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں تو بتایا تھا کہ 7 اکتوبر کو حماسی کارروائی کے بارے میں میرا پہلے دن سے بھی یہی موقف تھا کہ یہ کوئی عام کارروائی نہیں ہے یا رد عمل یا اچانک سے ہونے والی جھڑپ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا پلان ہے۔ اور دیکھ لیں اس وقت پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ آخر ہو کیا رہا ہے، غور سے سنیں۔ امریکہ نے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ممالک میں بے شمار فوجی اڈے بنائے، معیشت کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام اور اپنی کرنسی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی کا درجہ دیا۔ امریکہ دنیا میں مختلف کارروائیوں کے ذریعے ایک لمبے عرصے تک اپنے مخالف کھڑے ہونے والے ممالک اور حکومتوں کو نیست و نابود بھی کرتا رہا۔ اس دوران امریکہ کی ساری توجہ رشیا اور سوویت یونین پر رہی۔ جب امریکہ کی تھوڑی سی آنکھ کھلی تو ایران جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ پلانٹس پہ کام کر رہا تھا۔ پھر ساؤتھ کوریا جو اس کے ایٹامک پروگرام نے امریکہ کی آنکھ توڑی اور امریکہ انہی معاملات میں الجھا رہا۔ تو چائنا کی معاشی اور دفاعی طاقت نے امریکہ کی آنکھیں کھولنے کے ساتھ ساتھ 14 طبق روشن کر دیا۔ اب امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کرے تو کیا کرے کہ چائنا کی فوجوں نے بحر الکاہل کے پانیوں میں امریکن فوج کو للکارنا شروع کر دیا۔ اس وقت امریکہ کو فرصت نہیں ہے کہ وہ چائنا کو چھوڑ کے کسی اور پہ توجہ دے، لیکن امریکہ کی ایک مجبوری تھی کہ چائنا اب جس قدر طاقتور ہو چکا ہے، امریکہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا اور بظاہر چھیڑ بھی نہیں سکتا۔ تو امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے خلاف معاشی جنگ تو لڑ رہے تھے۔ اس دوران رشیا نے یوکرین کا حساب کتاب برابر کر دیا۔ امریکہ یوکرین کی طرف ہوا تو حماس نے اسرائیل کی طرف ایک نیا کٹا کھول دیا۔ تو اب صورتحال بڑی انٹریگنگ ہے اس وقت کہ امریکہ نے جو فوجی اڈے مشرق وسطیٰ میں وسائل کی لوٹ مار اور خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے قائم کیے تھے، اب وہ ایران اور اس کی تنظیموں کے ڈائریکٹ نشانے پہ ہے۔ تو امریکہ کو اس وقت ان اڈوں سے فائدہ کم ہے اور ان کی سیکیورٹی پہ اخراجات اس کے زیادہ آ رہے ہیں۔ ایران نے مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے خلاف پوری طرح محاذ سنبھالا ہوا ہے، لہٰذا رشیا اور چائنا کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اور مزید کریں گے۔ تائیوان کے اندر چائنا محاذ تقریباً کھول چکا ہے، لیکن امریکہ بیچارہ اکیلی جان اب کدھر سر پھسائے۔ تو شمالی کوریا روز نئی دھمکیاں دے رہا ہے، میزائل فائر کر رہا ہے، اور جزیرہ نما کوریا جو ہے اس میں شمالی کوریا کے جنگی جہاز امریکن جہازوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایشیا کے اندر عرب ممالک اور ایران جیسی بڑی طاقتوں کا سارا وزن اس وقت چائنا اور روس کے پلڑے میں پل چکا ہے۔ بھارت کے الگ روس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ امریکہ اب اس قدر بے بس ہے کہ اسے اقوام متحدہ کے اندر بھی کوئی ووٹ نہیں دے رہا۔ روس کی موجودہ پلاننگ امریکہ کے لیے ایک ڈرانا خواب ہے۔ روس کے نظر میں اس وقت وہ امریکہ کے اپنے اوپر ہے۔ امید تو یہ ظاہر کی جا رہی تھی نا کہ یوکرین کے بعد اگلی باری جو ہے وہ آذربائیجان کی آئے گی، لیکن رشیا اور چائنا کی پلاننگ بہت جاندار اور غیر یقینی ہے۔ امریکہ سوچتا ہے وہ ہو نہیں رہا، اور جو ہو رہا ہے وہ کسی نے سوچا نہیں تھا۔ پہلا سوال ہے کیا روس متحدہ امریکہ کے اندر مداخلت کر سکتا ہے؟ تو نہیں۔ ہاں، اس کا جواب بہرحال امریکن الیکشنز کے اندر ضرور ملے گا۔ پہلے بھی آپ کو پتہ یہ سارے الزامات لگے تھے۔ جب امریکہ کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے الیکشن سے بھی روس کی مداخلت کا شور مچے گا تو آپ کو یہ بات ابھی عجیب معلوم ہوگی، لیکن اس کی تیاری اور کارروائی تو ہو چکی ہے کہ رشیا امریکہ اور برطانوی الیکشن پہ اثر انداز کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ویسٹرن میڈیا سے بات کر رہا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی رشینز کی فوج کی مداخلت، تو اس بارے میں تو بہت ہی قبل از وقت ہے کہنا، کیونکہ رشیا اور امریکہ اور چائنا اور آپس میں براہ راست ٹکراؤ تو نہیں ہونا۔ ان کا آپس کا کوئی ٹکراؤ ہوتا بھی ہے تو آپ سمجھے دنیا نے ختم ہو جانا۔ پھر کوئی دوبارہ سے بات ہونی ہے تو ہوئے، ابھی تو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن نوبت نہیں آئے گی وہاں تک۔ ابھی تو پلاننگ کے مطابق رشیا اور چائنا سب سے پہلے امریکہ کے اندر امریکی کردار اور اثر رسوخ کو محدود اور لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، پھر ساتھ معاشی طور پہ وہ اس کو جکڑنا چاہتے ہیں۔
اگر اقوام متحدہ کے اندر آپ حالیہ ووٹنگ کو دیکھ لیں تو امریکہ کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑا، یعنی کہ امریکہ بالکل اکیلا ہو چکا ہے، جبکہ چائنا اور رشیا کے ڈالر کے خلاف اقدامات امریکہ کو معاشی طور پہ کمزور کر رہی ہیں۔ معاشی طور پہ کمزور امریکہ بہت بڑی فوج تو نہیں افورڈ کر سکے گا، لہٰذا اس کے بعد آخری اور فائنل راؤنڈ شروع ہوگا ابھی، لیکن اس میں بہت ٹائم ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ نیٹو ممالک رشیا اور چائنا کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیں گے تو ایسا ذرا سا مشکل ہے، کیونکہ یورپ کے اگر ایک ایک ملک کو دیکھا جائے تو کسی بھی طور ایران، رشیا اور چائنا کے ایک بڑے ملٹری اتحاد کا وہ سامنا نہیں کر سکتا۔ تو چائنا کی فوج دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے، روس بھی تیزی کے ساتھ اپنی فوج کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق تو ایران بھی جہاد کے نام پہ کم و بیش 20 لاکھ مسلمان رضاکاروں کی ایک فوج تیار کر رہا ہے، جب انقلابی گارڈز اور جو ان کی جو ریگولر آرمی ہے وہ الگ ہے۔ تو باقی دنیا نے تو ابھی چائنا کی فوجی ٹیکنالوجی دیکھی ہے، نہ کہ اس کی پوری طاقت کا ان کو اندازہ ہے۔ یہ تو اسرائیلی آرمی نے بھی تسلیم کر لیا کہ جس صورتحال کا سامنا اسے غزہ کے اندر ہے، اس سے پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن حماس نے جو اشر پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا اس کا شمار کرنا مشکل ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ہم نے غزہ میں اسرائیل کے 44 ٹینکس اور فوجی گاڑیوں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کیا۔ اسی دوران 40 اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو ابو عبیدہ نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ میں اسرائیلی فوجوں پر کیے جانے والے حماس کے حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کی۔ تو زمینی آپریشن میں تو اسرائیلی فوجوں کی ہلاکت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی افواج نے بھی تصدیق کر دیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ میں 4 افسران سمیت 7 فوجی مارے گئے، جس بعد زمینی آپریشن میں ہلاک اسرائیلی فوجوں کی تعداد 104 ہو گئی۔ تو اسرائیلی فوج کے مطابق زخمی فوجیوں میں 133 کی حالت اس وقت تشویشناک ہے۔ تو اسرائیل کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ 100 جوتیاں اور 100 پیاز یعنی 100 چھتر 100 گنڈا یہ کھانے والی ہے۔ جو اسرائیلی فوج کے نقصان کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں حقیقت میں تو سے بہت زیادہ ہے، اور دوسری جانب امریکہ اتنا الجھتا جا رہا ہے کہ شاید وہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کی مدد کر بھی سکے یا نہ کر سکے۔ امریکی مدد نہیں ملتی ہے تو پھر جو حشر اسرائیل کا ہونا ہے ان تنظیموں کے ہاتھوں، فلسطینی تنظیموں کے ہاتھوں، تو وہ اسرائیل کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ لہٰذا ابھی تو اسرائیل کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ رشین پریزیڈنٹ کی بات مان لے اور پتلی گلی سے نکل جائے، پھر کہیں ایسا نہ ہو افسوس کرنے کا بھی وقت نہ ملے۔ اور دوسری طرف حزب اللہ اور اسرائیل کی آنکھ مچولی جا رہی ہے۔ ڈرون حملوں کے بعد حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف 7 اکتوبر جیسی کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر آج تک حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ جنگ سے انکاری ہے اور اسرائیل کے خلاف محاذ جنگ بھی کھولا ہوا ہے۔ تو 7 اکتوبر کی کارروائی کے بعد حزب اللہ کا سب سے معصومانہ بیان یہ تھا کہ اسے حماسی کارروائی کا کچھ علم نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پھر حزب اللہ نے اپنا تمام جنگجو اسرائیلی بارڈر پہ اکٹھے کر دیے۔ اسرائیل کی ایک اضافی درد سر بنا ہوا۔ تو حزب اللہ نہ صرف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے بلکہ فلسطینی تنظیم کو بھی اپنے دفتر کھولنے اور جنگجو بھرتی کرنے کے لیے انہوں نے جگہ بھی دے دی ہے۔ تو پچھلے 24 گھنٹوں میں حزب اللہ نے اسرائیل پہ گولہ باری، ڈرون حملوں سمیت ایک ساتھ 8 میزائل فائر کر دیے، جن میں 6 میزائل کو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ کیا۔ باقی میزائل لگنے سے بہت سے افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا۔ یہ روز نہ روز جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ مائنڈ باگلنگ ہے، عقل کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو یہ جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے نا، پوری دنیا کی معیشت اور پوری دنیا کا جو سروائیول ہے نا وہ اس کے پیس سے جڑا ہوا ہے۔ تو دیکھتے رہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس پہ انفارم رہیں گے۔ Until the next time، اللہ حافظ۔